حکیم صاحب جو کچھ فرما رہے تھے، ایک بات اس سلسلہ میں جو مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی کہ بے بسی کے زمانہ میں جب مسلمان مظلوم تھے اس وقت بھی ان کا کردار بہت بلند تھا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، مگر ایک بات جو ہے نا کبھی دنیا نے نہیں دیکھی کہ صاحب اقتدار ہو کر خزانے قدموں میں ہوں اور پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی وفات سال میں ہو کہ آپ کی ذرا جو ہے وہ یہودی کے پاس گراؤ ہو، لوگ جو ہے ان کو آپ نے لٹایا، اپنے گھر والوں کے لیے ازواج مطہرات کے لیے جو تھے ادھار لے کر انہیں دی، اور بعد میں صدیق اکبر جنہوں نے وہ ذرا جو تھی وہ پھک کرائی نا، تو آپ کا اگر چاہتے تو مال و دولت سے نفع اٹھاتے، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اگر صبر کرے، بلند ہمتی کا مظاہرہ بڑی بات ہے، وہ بھی کوئی آسان نہیں امتحان، مگر جب دولت کے ڈھیروں آدمی کے پاس حکومت کا مالک ہو، اور اسی کا اثر تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کہ بیمار ہوئے، شاید حکیم نے بتایا کہ آپ استعمال کریں، اب خزانے میں مٹکے بھرے ہوئے تھے بیت المال، مسجد میں اعلان کیا نماز کے بعد کہ یہ طبیب نے میرے لیے تجویز کیا، اگر تم اجازت دو تو میں تولا شاید اس میں سے لے لوں، ورنہ میں اس کا ہاتھ نہیں لگاؤں۔ اس سے پتہ چلتا کہ یہ کام جو اللہ کے رسول نے کر دکھایا، آدم علیہ السلام سے لے کر نہ پہلے ہوا نہ اب ہو رہا کہ حکمران ہو اور وہ فقیر ہوں، ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی، جب اللہ والے حکومت کرتے وہ رائے، ہم کہتے حاکم کو کیا تھے، لوگوں کے گھر اچھے تھے، لباس اچھے تھے، خوراک اچھی تھی، ان کے بچے بھوکے ہوتے تھے، لباس پھٹے ہوتے تھے۔ یہ کام جو ہے کہ دنیا ساری چلائی، انہوں نے فتح کیا، علاقے ترقیاں بھی دیں، باغات اور شہر سارے، آپ نہیں اس دنیا سے وہ متاثر ہوئے، دھوکہ نہیں دنیا دے سکی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے ایک صحابی سے کہا کہ یار علی کے بارے میں کچھ بتاؤ، انہوں نے کہا مجھے آپ معذور ہی رکھیں، آپ کی مخالفت تھی کیا؟ میں کہیں نہیں ضرور۔ اب انہوں نے جب بتایا کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کے وقت محراب میں ہوتے تھے، آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، جیسے ڈسا ہوتا سامنے، اس طرح ہزاروں قطار روتے اور کسی چیز کو کہتے چلی جا مجھے دھوکہ نہ دے، اور میں نے سنا کہ کہتے میں نے 3 طلاق دے دی ہیں تجھے، میں رجوع نہیں کروں دنیا، تو لباس میں دیکھتا تھا کھردرا ہوتا تھا، کھانا بہت جو تھا نا جو کی روٹی ہوتی تھی، تو حضرت معاویہ بھی سن کر پھر بڑھا رہے کہنے لگے باقی یار ابوالحسن ایسا ہی تھا، یاری دنیا ان کو گمراہ نہ کر سکتی، یہ کام جو کیا نا، اسی لیے علامہ اقبال نے حضور کی تعریف میں کہا کہ ایسے لوگ تو بنائے لوگوں نے کہ جنگلوں میں چلے گئے، درویش بن گئے، ٹھیک ہے، مگر کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی، مگر یہ کہ تخت پر بیٹھ کر فقیری کی، از کلید دین درے دنیا کشاد ہم چو بطن میں گیتی ندا۔ میں کہتا ہوں نیت کا اس سے بڑا شعر کیا ہوگا کہ کائنات نے اس جیسا جنا ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے دنیا کی کنجی سے، دین کی کنجی سے دنیا کے سارے معاملات، کہ نکاح کو عبادت قرار دے دیا، کمانے کو عبادت قرار دیا، مگر حدود کی پابند کہ حرام کو نہیں چھونا، اور پھر اجر یہ ہو گیا کہ بیوی کے منہ میں اور بچوں کے منہ میں جو حلال کما کر تم لقمہ دیتے ہو، حضور نے فرمایا اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتا، وہ صرف دنیا داری نہیں، صدقہ، ہر کام دین بن گیا، حتیٰ کہ حکیم صاحب نے درس میں ایک مرتبہ بتایا صدقے کا حضور کہہ رہے تھے، تو یہ بھی جب کہا کہ بیوی کے قریب جانا بھی صدقہ، تو ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ یہ دنیا کا دھندا، حضور نے فرمایا ابو ذر یہی خواہش اگر وہ حرام طریقہ سے پوری کرتا، شریعت کو نہ مانتا، زنا اور بدکاری مجرم ہوتا نا، تو جب اس نے وہ سارے راستے چھوڑے، دین کو مانا، نکاح کیا، تو کیوں نہ جیسے نماز پڑھنے پر اجر دیتا، کیوں نہیں دے گا؟ یہ کارنامہ یقین جانے جس پر جتنا درود و صلوات پڑھا جائے نا، کہ حضور آپ کو شاباش نہیں دینی، آپ کے لیے دعا نہیں کرنی، کس کے لیے کرے؟ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں رہ کر ملک فتح کیے، خزانے ہیں، شہر آباد کیے، مگر گمراہ نہیں، دنیا انہیں راستے سے نہیں ہٹا سکی۔ اور یہی بات پھر ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں جنہیں ہم کہتے ہیں ملوکیت قائم کر دی، وہ کہتے ہیں ملوکیت ان بیچاروں نے قائم ہی کرنی تھی نا، مجرم تو وہ ضرور ہیں، مگر کیا جب انہوں نے حضور کی صحبت نہیں اٹھائی، یہ کوئی آسان بات تھی کہ تخت پر بیٹھ کر درویشی کرنا؟ یہ انہی کا کام تھا جو حضور کے ساتھ بہت رگڑے کھا چکے تھے، ابتدا سے اسلام لائے تھے۔ بعض والے بیچاروں نے دیکھا کہ اگر حکومت کرنی ہے تو دنیا کی طرح کرو کہ محل ہوں، ریشم و لباس ہوں، بھٹک گئے راستے۔
اب وہی فقیری جو تھی نا، یہ بڑی پیاری بات کہی جب لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے۔ اب بھی یہی راز سوچتے رہتے ہیں نا کم بخت۔ حالانکہ یہ باتیں خود آ جاتی ہیں جب ذہن میں آ جائے کہ دین کو غالب کرنا، ہتھیار بھی پھر وہ اکٹھے کریں گے، وہ دولت بھی اکٹھی کریں گے۔ مگر اگر دولت ہی ہے کہ معیشت مضبوط کرو یہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں جب کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، مسلمانوں کا جب بھی دنیا میں کوئی ہوا نا کمال ظاہر، قلندری سے ہوا، سکندری سے نہیں، تخت و تاج سے کبھی نہیں بھی ہوا، درویشوں کے ہاتھ ہوا نا۔ درویش بنتے تھے لوگ، ایمان کی روشنی، اور جہاں بیٹھتے تھے نور ہی نور پھیل جاتا۔ تو جب ایسی حالت ہو جائے جیسے کہ صاحب نے بتایا کہ مسلمانوں کا نام گالی بن جائے کہ باقی لوگ تھوڑے بہت یار ایماندار ہوں گے، ان سے کاروبار نہ کرو، یہ دکھائیں گے کچھ اور بھیج دیں گے بند کر کے کچھ، ایسا ہی کر لیں تو امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے۔ تو حضور کو ہم بدنام کر رہے ہیں، ورنہ نبی پاک کا نام، جیسی آپ کی سیرت ہے، آپ کی کتاب ہے، اب بھی کوئی کافر کھلے دل سے پڑھے وہ کہے گا یار مسلمانوں پر لعنت بھیجو، نبی سچا ہے۔ ایسی باتیں کون کہہ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ سب حضرات کو خیریت سے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔